بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی دنیا میں خوش آمدید۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت ابو حنیفہ کا زمانہ تھا۔ ایک دن مسجد کوفہ میں حضرت ابو حنیفہ درس دے رہے تھے کہ اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد فضال بن حسن اپنے ایک دوست کے ساتھ ٹہلتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ حضرت ابو حنیفہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انہیں درس دے رہے ہیں۔ فضال نے اپنے دوست سے کہا، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک ابو حنیفہ کو مذہب تشیع کی طرف راغب نہ کر لوں۔ فضال اپنے اس دوست کے ساتھ اس جگہ پہنچے جہاں حضرت ابو حنیفہ بیٹھے درس دے رہے تھے۔ یہ بھی ان کے شاگردوں کے پاس بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد مناظرہ کی نیت سے حضرت ابو حنیفہ سے چند سوالات کیے۔ فضال: اے رہبر، میرا ایک بھائی ہے جو مجھ سے بڑا ہے مگر وہ شیعہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے میں جو بھی دلیل لے آتا ہوں وہ رد کر دیتا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے چند ایسے دلائل بتا دیں کہ جن کے ذریعے میں اس پر حضرات ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان کی فضیلت ثابت کر کے اسے اس بات کا قائل کر دوں کہ یہ تینوں حضرت علی سے افضل و برتر تھے۔ ابو حنیفہ: تم اپنے بھائی سے کہنا کہ وہ آخر کیوں حضرت علی کو حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان پر فضیلت دیتا ہے جبکہ یہ تینوں حضرات ہر جنگ میں رسول خدا کی خدمت میں رہتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو جنگ میں بھیج دیتے تھے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں کو زیادہ چاہتے تھے، اسی لیے ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے انہیں جنگ میں نہ بھیجتے جبکہ حضرت علی کو بھیجا کرتے تھے۔ فضال: اتفاق سے یہی بات میں نے اپنے بھائی سے کہی تو اس نے جواب دیا کہ حضرت علی چونکہ جہاد میں شرکت کرتے تھے اس لیے قرآن کی روح سے وہ ان تینوں سے افضل ہیں، کیونکہ قرآن میں خدا کا فرمان ہے، خدا بند عالم مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کے ذریعے فضیلت بخشتا ہے۔ ابو حنیفہ: اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے بھائی سے یہ کہو کہ وہ کیسے حضرت علی کو حضرت ابو بکر و عمر سے افضل و برتر سمجھتا ہے جبکہ یہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہیں اور حضرت علی کا مرکز رسول خدا سے بہت دور ہے۔ نبی کے پہلو میں دفن ہونا ایک بہت بڑا افتخار ہے، یہی بات ان کے افضل اور برتر ہونے کے لیے کافی ہے۔ فضال: اتفاق سے میں نے بھی اپنے بھائی سے یہی دلیل بیان کی تھی مگر اس نے اس کے جواب میں کہا کہ خدا بند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: رسول کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ یہ بات واضح ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر خود ان کی ملکیت تھا، اس طرح وہ مقبرہ بھی خود رسول خدا کی ملکیت تھا اور رسول خدا نے انہیں اس طرح کی کوئی اجازت نہیں دی تھی اور نہ ان کے ورثاء نے اس طرح کی کوئی اجازت دی۔ ابو حنیفہ: بھائی سے کہو کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہم دونوں کا مہر نبی پر باقی تھا، ان دونوں نے اس کی جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا وہ حصہ اپنے اپنے باپ کو بخش دیا۔ فضال: اتفاق سے یہ دلیل بھی میں نے اپنے بھائی سے بیان کی تھی تو اس نے جواب میں کہا کہ خدا بند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی، ہم نے تمہارے لیے تمہاری ان ازواج کو حلال کیا ہے جن کی اجرتیں یعنی مہر تم نے ادا کر دی۔ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ان کا مہر ادا کر دیا تھا۔ ابو حنیفہ: بھائی سے کہنا کہ حضرت عائشہ اور حفصہ رسول خدا کی بیویاں تھیں، انہوں نے ارث کے طور پر ملنے والی جگہ اپنے باپ کو بخش دی لہٰذا وہ وہاں دفن ہوئے۔ فضال: اتفاق سے میں نے بھی یہ دلیل بیان کی تھی مگر میرے بھائی نے کہا کہ تم اہل سنت تو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہو کہ پیغمبر وفات کے بعد کوئی چیز بطور وراثت نہیں چھوڑتا اور اسی بنا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تم لوگوں نے فدق سے بھی محروم کر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ خدا کے نبی
وفات کے وقت ارث چھوڑتے ہیں، تب یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ جب رسول کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 بیویاں زندہ تھیں، تو وہ بھی ارث کی حقدار تھیں۔ اب وراثت کے قانون کے لحاظ سے گھر کا 8واں حصہ ان تمام بیویوں کا حق بنتا تھا۔ اب اگر اس حصے کو 9 بیویوں کے درمیان تقسیم کیا جائے تو ہر ایک کے حصے میں ایک بالش زمین سے زیادہ کچھ نہیں آئے گا، جہاں کسی آدمی کی قبر کیسے بن سکتی ہے؟ ابو حنیفہ یہ بات سن کر حیران ہو گئے اور غصے میں آ کر اپنے شاگردوں سے کہنے لگے، اسے باہر نکالو، یہ خود رافضی ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں۔ امید ہے آج کا ٹاپک آپ پسند کریں گے، تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بر وقت ملے۔